اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الصلاۃ اہم العبادات. نبی فرماتے ہیں تمام عبادتوں میں سب سے اہم عبادت نماز ہے. کوئی بھی ولی، کوئی بھی غوث، قطب، ابدال، پوری دنیا کے اچھے لوگوں کی لسٹ بناؤ، اچھے لوگوں کی، ایک بھی ایسا خالی نہیں نکلے گا کہ جو نماز سے خالی ہے. اور اگر نماز سے خالی ہے تو وہ اچھا ہے ہی نہیں. اگر نماز سے، ہاں یہاں پہ ایک چیز اور کہہ دیتا ہوں، نماز ہے کس کی؟ عاقل، جسے ہوش ہو، عقل ہو، سمجھے، بالغ اور مسلمان، مرد اور عورت دونوں پر 5 وقت کی نماز فرض ہے. اگر کوئی اللہ والا حالت جزم میں چلا گیا، اس کی کیفیت بدل گئی، اسے اپنا ہوش و حواس نہیں، تو اب اس پہ شریعت کے احکام اٹھ جاتے ہیں. جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا صابر پاک 12 سال کولڑ کی لکڑی پکڑے ہوئے کھڑے رہے. اب کوئی یہ کہہ دے 12 سال کی فجر کی نماز کہاں گئی، ظہر کہاں گئی، عصر کہاں گئی، مغرب کہاں گئی، عشاء کہاں گئی، اور جس کی نمازیں چھوٹے ولی پھر کیسا؟ تو پھر میں یہ بھی پوچھوں گا 12 سال کوئی نہیں کھائے گا تو مر بھی جائے گا، ان کا صبح کا ناشتہ کہاں گیا، دوپہر کا کھانا کھا گیا، شام کا کھانا کھا گیا؟ سمجھ رہے؟ تو میں نے ایک بتا دی، عاقل بھی ہونا اس کے لیے. اگر کوئی یہ مثال دے کہ صاحب وہ آپ نے ایسے سے کہا لیکن وہ اللہ کے ولی تھے، وہ مجذوب تھے، انہوں نے نماز نہیں پڑھی لیکن وہ ولی تھے. لیکن مجذوب کا جو لفظ آ گیا یہ ذہن رکھنا، اس لیے میں نے صاف کر دی. جیسے سیدنا شاہ حافظ جمال اللہ کے، ان کے بارے میں آتا ہے، شاہ درگاہی مولائی کے بارے میں آتا ہے، شکار کو گئے کھڑا کر دیا، کھڑے رہے وہیں. تو اتنے دنوں کھڑے رہے تو ان کی نمازیں کہاں گئی؟ پھر نمازیں گئیں تو پھر ولی کیسے؟ تو کھڑے کیسے رہے؟ کھایا کیوں نہیں، پیا کیوں نہیں، بیٹھے کیوں نہیں، سوئے کیوں نہیں، لیٹے کیوں نہیں؟ حالت جزم میں تھے. تو اس وقت شریعت کے احکام اٹھ جاتے. لیکن یہاں پہ ہوش آواز کی بات چل رہی، ٹھیک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں تمام عبادتوں میں سب سے افضل اور اہم عبادت نماز ہے. ایک موٹی سبحان بات اللہ. بتا دو، ایک موٹی بات، بڑی بات. ہم سب لوگ جنت کے لیے کام کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جنتی ہونا، جنت ملے گی، جنت ملے گی، لیکن نیت یہ رہنی چاہیے اللہ اور رسول کی رضا کے لیے کام کرتے. سمجھے؟ مگر سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی آقا کے پاس آئے. آقا بولے ابو بکر، جی آقا آپ جنتی. کیا؟ جنتی. لو جنت کی بشارت. اور اگر نبی جس کو جنت میں لے جائیں تو کوئی مولانا روک پائے گا؟ کوئی مفتی صاحب روک پائیں گے؟ کوئی ہے مائی کلال جو روک لے گا؟ اگر نبی جسے کہتے کہ جنت کی، نبی نے کہا عمر تم جنتی، عثمان تم جنتی، علی تم جنت. عشرہ مبشرہ 10 صحابہ کو جنت کی بشارت دی. اور وقتاً فوقتاً جیسا موقع میل ہوتا گیا صحابہ اور صحابیات کو بھی آقا جنت کی بشارتیں دیتے رہے. مگر پوری تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لو کوئی بھی مولوی نہیں بتا سکتا. ابو بکر صدیق کو جب کہہ دیا جنتی ہے تو اتنا موٹا تکیہ لگا کے لیٹ جانا چاہیے. اب تو ہم جنتی ہیں، اب نمازیں پڑھ کے کیا ہوا، اب تو ہم جنتی ہیں. اب تو کچھ بھی کریں، نبی نے کہہ دیا تو جنتی. کچھ بھی کرے اگر نبی نے کہہ دیا تو جنتی. مگر تاریخ اٹھا کر کے دیکھو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اس فرمان کے بعد بھی کبھی نماز نہیں چھوٹی. کسی صحابی کی نماز نہیں چھوٹی. کیوں نہیں چھوٹی؟
اس لیے نہیں چھوٹی، انہیں معلوم تھا دوسری حدیث بھی سامنے تھی، وہ اپنی جان قربان کرتے تھے صحابہ تھے، انہیں حدیث ان کے سامنے تھی، نبی کا فرمان الصلاۃ قرۃ عینی، یا پھر قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی سبحان اللہ سبحان اللہ نماز میں سبحان اللہ سبحان اللہ. ٹھنڈک ہے. یہ بھی تو تھا. ہاں بیٹا، ہاں لیکن ہر چیز کا نا بیٹا موقع محل ہوتا ہے. اچھا نہیں نہیں، تم خود سمجھو نا موقع محل. ہاں تم تو سمجھدار ہو، مگر ادھر کو مت گر جائیے. کہیں یہ کھینچے کہ نا اپنا سے نیچے، یہ بھی ہو سکتا ہے. اب کتنی جلدی سمجھو. موقع محل جانتے ہیں، انہیں موقع محل کا تھوڑا کم پتہ رہتا ہے. ایک یہ نعرہ کہیں بھی ٹھوک دیتے ہیں. ایک مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے کہ فلاں صاحب کی اماں کا انتقال ہو گیا، نیچے سے بولے سبحان اللہ. تو بیٹا موقع محل سمجھتے ہو نا. فون دیکھ رہے ہیں آپ، کمپنی بند، یہ والی آئی فون پیچھے سے. لیکن چلو توجہ ذرا میری طرف. اچھا خاصا موضوع چلتا مگر بندہ کھینچ کے لیا تھا. کلمہ شریف پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور ایک بات بتا دوں، میری تقریر کے بعد ان کی نعت شریف ہوگی انشاءاللہ. اب کلیجوں کو ٹھنڈک پڑی گی، ورنہ یہ مولانا لوگوں سے لڑتے ہی رہتے. ایک تو میری نعت نہیں پڑھوائی اور پھر نعرہ بھی نہیں لگوا رہے. توبہ پڑھے میرے ساتھ میں، پڑھیے استغفر اللہ ربی من کلی ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جب بھی موقع ملے نا توبہ کرتے رہنا. ایک حدیث شریف میں آتا ہے، میرے آقا صبح سے شام تک 70 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے. اور ایک حدیث میں 100 کا بھی ذکر آتا ہے کہ 100 مرتبہ آپ استغفار پڑھا کرتے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیا کرتے. اب تھوڑا سا سوال ہوتا ہے پیارے، توبہ کا مطلب ہے معافی مانگنا غلطیوں سے. تو معافی کون مانگتا ہے؟ جو گناہگار ہوتا ہے، جو غلطی کرتا ہے. توجہ نا تھوڑی سی سن لینا. معافی کون مانگتا ہے بیٹا؟ جو غلطی کرتے. آپ جا رہے کسی کو ٹھوکر لگے، معاف کر دو بھائی. اب تو اتنا لفظ ہے نہیں، سیدھو سوری خلاص. لیکن معافی کون مانگتا ہے؟ جو غلطی کرتا ہے. جو گناہگار ہوتا ہے وہ معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے. بولو ہے کہ نہیں؟ مگر ہمارے آقا سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں سے پاک، معصوم عن الخطا. پھر معافی کیوں مانگ رہا ہے؟ توجہ ہے نا. اعتراض سمجھے پھر میں جواب دوں گا. بیٹا بات مت کرنا. اللہ کے رسول صبح سے شام تک معافی مانگ رہے ہیں. 70 مرتبہ اور 100 مرتبہ کا ذکر آتا ہے. تو نبی تو گناہگار نہیں، گناہوں سے پاک ہے، معصوم عن الخطا. تو پھر معافی کیوں مانگ رہے ہیں؟ کچھ حدیثیں تعلیم امت کے لیے. کس کے لیے بولو؟ تعلیم امت کے لیے. مطلب یہ ہے اس کا تاکہ امت کو سبق حاصل ہو جائے، امت کو علم حاصل ہو جائے، امت کو تعلیم مل جائے، آگاہ ہو جائے، کیا بات. تاکہ پتہ چل جائے. میرے نبی صبح سے شام تک اس لیے معافی مانگتے تھے، توبہ کرتے تھے، تاکہ نبی کے امتی سمجھ جائیں جو نبی سر سے لے کر پاؤں تک
गुनाहों से पाक है तो वो तो 100 मरतबा अल्लाह की बारगाह में माफी मांगे, बेशक। और हम सर से लेकर के पांव तक गुनाहों में फंसे हुए हैं, रुंगटा रुंगटा फंसा हुआ है, वो 100 मरतबा मांगते थे, हमें कितनी मरतबा मांगना चाहिए। इसलिए तालीम उम्मत के लिए अल्लाह बरकतें अता फरमाए। आज आदमी इतना खुद गर्ज हो गया ना, इतना खुद गर्ज के वक्त किसी की औलाद नहीं है, आएगा बोलते हजरत दुआ कर दिए औलाद, पता चल जाए कि हजरत आ गई। किसी की बेटी बेटी है, हजरत अल्लाह दुआ कर दी हजरत बेटा हो जाए, दुआ कर दी हजरत तबीयत खराब है, दुआ कर दी अल्लाह बरकत, दुआ कर दी हजरत काम अच्छा नहीं चल रहा। सारे लोग दुआ कराने आते हैं। आज तक अल्लाह का बंदा एक भी ऐसा नहीं मिला इल्ला माशाअल्लाह किसी ने रो करके हाथ पकड़ के ये कहा हजरत मेरी गुनाहों की मग़फ़िरत के लिए, गुनाहों से तौबा के लिए दुआ कर दीजिए और मेरा खात्मा ईमान पर हो जाए, ये दुआ कर। एक भी ऐसा नहीं आया कि मेरा खात्मा ईमान पर हो जाए। ऐसा लगता है ना जैसे नेकियों से गोदाम भरे हुए। कुरान की एक आयत उठाता हूं तो पता चलेगा, तवज्जो रखना। कोई पूरी समूदिया में एक शख्स ऐसा हो जिस पे अल्लाह की लानत बरस जाए, किसी शख्स पे अल्लाह ना करे ऐसा हो, लानत बरसे, बताओ वो कामयाब हो सकता है? और 10 मरतबा अगर लानत पड़ जाए एक दिन में तो कामयाब हो सकता है? 50 मरतबा? तुम्हारे यहाँ समूदिया में कोई ऐसा है? मेरे गला खराब है, मैं भी बंगाल से आया, अल्लाह बरकत दे। लेकिन सुनो, समूदिया में ढूंढो कोई है ऐसा जिस पे अल्लाह की लानत बरसे। मगर प्यारो कुरान की सुनो, कुरान पढ़ो, आयत देखो, ये हाफिज कुरान हुए ना, अब जरा कुरान की आयत देखो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत। किस पे बोलो? और पूरी दुनिया गलत हो सकती है, मेरा इनका तुम्हारा सबका कहना गलत हो सकता है, मगर अल्लाह का फरमान गलत क्या हो सकता है? क्या अल्लाह का फरमान गलत नहीं? अल्लाह फरमाता है झूठों पर अल्लाह की लानत। अब एक मरतबा अपने आप को देखो, सुबह से शाम तक अगर 200 मरतबा बोल लो तो उसमें 50 मरतबा झूठ होता है। बोलो है कि नहीं? अब अल्लाह की लानत। और जो रहा बचा, इस मोबाइल ने झूठ बुलवा दिया, और इसमें तुम ही नहीं, इसमें मौलाना भी फंस गए, इसमें हजरत माफ करना मौलाना लोग भी फंस गए। हेलो हजरत कहाँ पहुंचे? है रामपुर में, तो बता रहे दलपतपुर। ये सच है क्या? ये भी झूठ है। हजरत कहाँ पहुंच गए हजरत? है स्वार में, तो बता रहे जो गांव है रसूलपुर वगैरह, खेमपुर वगैरह, जो भी नाम वहां। ये झूठ नहीं है क्या? आपसे पूछा कहा हो, दुकान पे हो यार, मकान पे हो यार, हंसी मजाक में झूठ। 50 मरतबा हर इंसान झूठ बोल जाता है। कभी अपना हिसाब दिया? अल्लाह फरमाता है झूठों पर अल्लाह की लानत। अब तुम्हें अगर लानत से बचना तो ज़बान पे कंट्रोल करना पड़ेगा। आप लोग क्या समझते, ज्यादा बोलने में पढ़ करने में आफियत है? कम बोलने में आफियत, कम बोलने में आफियत। झूठों पर अल्लाह की लानत।
نہیں غور کرتا. قرآن کی ایک ایک آیت اٹھاتے جاؤ اور اپنے آپ کو ذرا دیکھتے جاؤ. ایک ایک آیت صرف قرآن کی آیت ہے. یہاں سے لے کر کے یہاں تک پورے سارے لوگ ہیں. کوئی بھینس آپ لوگ کاٹ کے کھاتے ہو, حلال ہو جائز ہے. بھینس اگر یہاں پہ مری ہوئی پڑی ہو تو کھائے گا اسے؟ ارے بولو, مردہ بھینس کو کھائے گا کوئی؟ بھینس اگر مری ہوئی ہو تو کوئی نہیں کھائے گا. گائے مری ہوئی تو نہیں کھائے گا, بکرا مرا ہوا تو نہیں کھائے گا, مرغا مرا ہوا تو نہیں کھائے گا. بولو کھا سکتا کوئی؟ نہیں کھا سکتا. اور اگر کسی کا سگا بھائی مرا ہوا لیٹا ہو تو اپنے سگے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے گا؟ بولو, سگے بھائی کا گوشت نہیں کھائے گا. اور اگر تمہیں کوئی کھاتا ہوا مل جائے پھر اس سے دوستی کرو گے؟ بولو, رشتہ داری کرو گے؟ پلیٹ میں ساتھ میں کھلاؤ گے؟ تمہاری سمودیوں میں کوئی ایسا ہے؟ نہیں ہے نا. اس جلسے میں بھی کم سے کم 50 ہے. کم سے کم 50. آپ کہو گے یار ہم نے تو نہیں دیکھا آج تک. میری بات غلط ہو سکتی ہے مگر قرآن غلط نہیں ہو سکتا. قرآن کی آیت پڑھوں گا بھی, آیت بتاؤں گا. اگر آیت غلط پڑھوں گا تو یہ علماء فوراً پکڑ لیں گے. نام بتا. اب سوچ رہے ہو یار نام کا مجھے بھی پتہ نہیں مگر تمہیں اپنا پتہ, مجھے اپنا پتہ. کون ہے وہ جو مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے؟ کتنا خراب انسان ہوگا وہ, کتنا برا انسان ہوگا. آج اگر کوئی ایسا ہو تو توبہ کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ. ترجمہ جا کے اٹھا لو نا, موبائل کا دور ہے, دیکھ لینا, ترجمہ اٹھا کے دیکھ لینا. اللہ فرماتا ہے اگر کوئی آپس میں غیبت کرتا ہے, چغلی کرتا ہے, پیٹھ پیچھے برائی کرتا ہے. اب کتنے تمہیں غیبت کرنے والے مل جائیں گے؟ کتنے غیبت کرنے والے مل جائیں گے؟ سبحان اللہ. اور تم بے شک. ہی نہیں, اب یہ بیماری ہمارے مولاناؤں میں بھی آ گئی ہے. 3-4 اکٹھے ہو کے بیٹھیں گے اور ایک کو رپٹانا شروع کر دیں گے, اور وہ ہے صحیح بھی بات ہے. نہیں. ایک بات کہہ دوں یار, برا نہ ہاں لگے سبحان اللہ. مگر معاف کر دیو, سب جگہ ایسے نہیں ہے. اتنا حسد نہ پورے گاؤں میں نہیں ہوتا جتنا 2 مسجدوں کے اماموں میں. کیا بات ہے. ایک امام دوسرے امام کی طرف نہیں جاتا دعوت کھانے, بہت اچھا لگا, بولا بہت اچھا کام کر رہے ہو, ادھر کر رہا ہے. سبحان. جو غیبت کرتا ہے, چغلی کرتا ہے, برائی کرتا ہے, پیٹھ پیچھے ادھر کی ادھر لگاتا ہے, اللہ فرماتا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ. غیبت کرنے والا, چغلی کرنے والا, پیٹھ پیچھے برائی کرنے والا ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے والا. اللہ اللہ. ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے والا. قرآن غلط ہو سکتا ہے؟ لوگ چوراہوں پہ بیٹھ گئے, چائے کی دکان پہ بیٹھ گئے, اپنی دکانوں, اور بات جو نکڑ ہوتا ہے, نکڑ کونا, پورے گاؤں کی برائی اس کونے میں بھری ہوئی ہوتی ہے. 2-4 بڈھے تو نرس سٹیا گئے, سٹیا, انہیں کوئی مطلب ہی نہیں ہے. کہے گا وہ مسجد کا امام ایسے کر رہا ہے, وہ
مدرسے کا مولانا ایسے کر رہا ہے، وہ مدرسے کا بچہ ایسے کر رہا ہے، وہ پردھان ایسے کر رہا ہے، وہ ممبر ایسے کر رہا ہے. اس سے یہ پوچھو تو کیا کر رہا ہے؟ کیا کر رہے ہیں؟ بے شک کیا بات. چلتا کیوں نہیں قبرستان میں کو تو؟ تیری اب ضرورت کہاں ہے؟ یار ذرا سوچنے کی بات بڈھا پورے گاؤں میں ٹانگ اڑائے پڑا، پورے گاؤں میں جھگڑے کرائے پڑا، بکی باغ کا گیر ڈال دیا ان نے. اس کا مطلب ہی نہیں. اب مارو اس کی بکی. اللہ ہر پردھان پورے گاؤں کے لیے اچھا نہیں ہو سکتا، ہر امام پورے گاؤں کے لیے اچھا نہیں ہو سکتا، ہر مولوی پورے گاؤں کے لیے اچھا نہیں ہو سکتا، کیونکہ گاؤں میں 100 ذہن ہے. اگر آدھے آدھے بانٹ کے ان میں سے آدھے سے زیادہ کا فائدہ کر رہا تب بھی اچھا ہے. مگر وہ نکڑوں میں جو پڑے رہتے ہیں نا، جن کے گانٹھ اور ڈھیڈے بڑھ گئی ہیں، پاؤں پڑے پڑے گھر میں جاتے نہیں کہ وہ بہوؤں سے لڑ رہے ہیں، اور بہویں ٹکنے نہیں دیتی کیونکہ بیٹا آنکھ نکال لیا. تو نکڑ میں پورے گاؤں کی نیوز لے لو اس سے. لوگ کہتے ہیں نا گودی میڈیا، گودی میڈیا نکڑ میڈیا، یہ نکڑ میڈیا پورے گاؤں میں صاحب اس نے ایسا کر دیا ایسا کر دیا. ان سے کہو تمہاری ضرورت نہیں ہے، تم جاؤ قبرستان میں. غیبت کرنے والا، چغلی کرنے والا، پیٹ پیچھے برائی کرنے والا، یہ میری بات نہیں، آپ کی بات نہیں، اللہ کا فرمان ہے. پوچھو ان سے. میں نے قرآن کی آیت پڑھ دی ہے، گھر جا کر کے ترجمہ دیکھ لینا، اگر غلط ہو تو مجھے بلا لینا، توبہ کروں گا، ورنہ یہ ابھی مجھ سے توبہ کرا لیں گے. میں نے بھی دیکھا، آپ بھی دیکھیں گے قرآن کا ترجمہ. اللہ فرماتا ہے غیبت کرنے والا، چغلی کرنے والا ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے والا. اب غیبت کرو گے اور اگر کوئی آگے کہہ دے نا کیا اچھا چل گیا تمہیں یہی بات پڑی رہتی ہے، اس کے پیچھے پڑ، بولے غلط بول لیا ہوں کیا میں؟ بات سچی نہیں ہے کیا؟ غیبت کی تعریف بتا دوں. غیبت کا مطلب جانتے ہو؟ اگر ان کے اندر وہ کمی ہے اور ان کی پیٹھ پیچھے برائی کی نیت سے ذکر کرنا، اس چیز کو، اس چیز کا نام ہے غیبت. اور ان کے اندر وہ کمی نہیں ہے اور بنا کر کے پھر بیان کرنا، تو وہ غیبت نہیں ہے، وہ تہمت ہے، وہ الزام ہے، وہ تہمت ہے. ایک گاؤں میں تو ایک بڈھا ایسا تھا سٹیا ہوا، وہ امام کو ٹکنے ہی نہیں دیتا تھا یار. اگر امام نے عصر کی سنتیں بھی نہیں پڑھی تو قیامت صغری آ گئی. ایسے حالات. چلو اب میں دوسری بات اٹھاتا ہوں. اب غیبت تو نہیں کرو گے نا، بولو، چغلی تو نہیں کرو گے، پیٹ پیچھے برائی تو نہیں کرو گے. تم نے نیکیوں کی جگہ چھوڑ دی. یار اتنی پیاری حضرت ایک حدیث گردش کر رہی ہے میرے ذہن میں، سنو گے؟ اور اتنا ثواب پاؤ گے نا، اتنا ثواب. یہ سمجھو آفر نکلا، آفر. کچھ کرنا نہیں پڑے گا، نہ پیسے خرچ کرنا پڑیں گے، نہ کچھ، ایک دم آفر نکلا، بڑا شاندار ذہن میں آ گیا. اگر کوئی 1 کلو سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو پورے ضلع رامپور میں نام ہو جائے گا. اور کوئی 1 کوئنٹل کر دے تو اس کا تو نام ہو جائے گا، مگر پڑوسی مر جائے گا. صحیح بتا رہے ہو. ہم نے پڑھا تھا نا، ایک دور وہ آئے گا کہ لوگ اپنے دکھ سے اتنے پریشان نہیں ہوں گے جتنے پڑوسی کے سکھ سے پریشان. اس کی دکان چل رہی ہے، اسے بخار چڑھ گیا، ادھر دکان چل رہی ہے، ادھر بوتل چڑھ رہی ہے. اس لیے پوچھو تجھے کیا ہو گیا، بولے فیور نہیں جا رہا. اچھا تیرا فیور، اس کی دکان پٹ ہو جائے، یہ کھڑا پھر رہا. یہ نڑی دلیوں میں درد ہے، دم نہیں ہے، مگر پھر بھی کودا پھر رہا. بولے کیوں؟ بولے پٹ ہو گیا پورا. اب رہے لے پٹ ہو گیا.
تو کتنا ثواب ملے گا. آج میں تمہیں ایسی بات بتاؤں نا, 1 کوئنٹل نہیں 1000 کوئنٹل سونا صدقہ کرنے کا ثواب مانو. بتا دوں بات بڑی پیاری آ گئی ہے, اور میری ہو تو غلط ہو سکتی ہے, نعیم بھائی کی غلط ہو سکتی ہے, اور رسول اللہ کی ہو تو غلط ہو سکتی ہے. ہر بات یا تو قرآن پہ یا حدیث پہ, اور بلکہ 1000 نہیں کئی ہزار کوئنٹل سونا. اب سنو, سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جمعے کے دن جمعے کی نماز سے پہلے مسجد میں جا کر کے مسجد کو صاف کرتے ہیں, جھاڑتے ہیں, پوچھتے ہیں, اور جو مٹی کوڑا ہوتا نکال کے پھینک دیتے ہیں, کیونکہ پہلے چھپر ہوتے تھے, کچی مسجدیں ہوتی تھی, درادر سے کوڑا دھول وغیرہ آ جاتے تھے, تیار کر دیا کرتے تھے. ایک دن ایک صحابی نے نبی سے پوچھ لیا, ابو بکر کے ذہن میں کیا چل رہا ہے, ابو بکر کا کیا خیال ہے, ابو بکر ایسے کیوں کرتے ہیں. اب میرے نبی جمعے کے دن منبر شریف پر کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کے بیان فرماتے ہیں, ارشاد فرماتے ہیں, اے لوگوں سنو, میرا کلمہ پڑھنے والوں سنو, اب نبی کی حدیث ہے, اگر کوئی جمعے کے دن, کس کے دن بولو, سبحان اللہ. آج میری آواز مت دیکھیے, سمجھے, کہا جمعے کے دن اگر کوئی مسجد کو صاف کرے, جھاڑے پوچھے, اور ایک مٹھی کوڑا نکال کے باہر پھینک دے, تو نبی فرماتے ہیں اس کو اتنا ثواب ملے گا, اتنا ثواب جتنا احد پہاڑ کی برابر سونا صدقہ کرنے میں ثواب ملتا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ سید مقیم رحمان صاحب قبلہ. اتنے نوجوان کی احد پہاڑ کی برابر سونا صدقہ کرنے کا ثواب, آج تک کسی نے کیا ایسا؟ تمہیں ثواب کی ضرورت ہی کہاں, تمہارے تو گودام بھرے پڑے. بات 5 منٹ ملے تو موبائل پہ چیٹنگ کر رہے ہیں, کیا کھا رہی ہو, کیا پی رہی ہو, مر گیا اسی میں, ڈال دیا بلاؤں میں سے. ایسے حالات, احد پہاڑ کی برابر سونا صدقہ کرنے کا نبی کا فرمان ہے. مگر ہمارے یہاں یار ابو بکر صدیق کا مقام انبیاء اور رسولوں کے بعد, ہمارے یہاں نا اگر کوئی اتفاق سے صدر صاحب بن جاتے ہیں, سیکریٹری صاحب بن جاتے ہیں, ممبر صاحب بن جاتے, تو یہ جاتے جمعے کے دن بالکل اینڈ ٹائم پہ, خطبہ جب ہونے والا ہوگا اور خود نماز پڑھیں گے الٹی سیدھی, اور پڑھنے کے بعد کمر پہ ہاتھ رکھیں گے اور کہیں گے یار امام صاحب تمہیں یہ جالا دکھائی نہیں دیتا کیا, مزہ نہیں ہے, مسجد کی صفائی نہیں ہو رہی ہے. اچھا صدر صاحب تمہارا مقام اتنا اونچا ہو گیا, ابو بکر صدیق سے بھی اونچے ہو گئے, تو حضرت علی سے بھی اونچے ہو گئے, حسن و حسین سے بھی. صدر صاحب تمہیں سونے کی, تمہیں ثواب کی کوئی ضرورت نہیں, بہت پہاڑ کی برابر ایک آدھ مرتبہ تم بھی لے لو. مگر امام پہ حکومت, اسی کے پیچھے کہتا پیچھے اس امام کے, اور سلام پھیر کے کہہ رہے آگے اس امام کے. جب تک نیت بندی پڑی ہے تب تک پیچھے اس امام کے, سلام پھیر دے بولے پیچھے یہ امام میرے. نماز خوشبو دے گی, ایمانداری سے بتائیے, مگر بات مولانا بھی ایسے ہی, اللہ معاف فرمائے, اللہ سے کم ڈرتا ہے, صدر صاحب سے زیادہ ڈرتا ہے. یار ہو گئی, رازق اللہ تعالیٰ ہے, رزاق, اور نہ یہ بتاؤ
جو امام نا زیادہ لوچو پوچو اور یہ سب کرتا خوشامد اور یہ کرامت اور ارے صدر صاحب ارے صدر صاحب ارے صدر صاحب اور صدر صاحب پھٹا پھر رہا ارے صدر کوئی ملے ارے بڑا نیک آدمی ہے یار یہ بڑا نیک اور ابھی جھوٹ بول گیا یار اتنا نیک ہے بڑا نیک بڑا سندر آدمی بڑا ایسا تو لوگ کیا کہتے ہیں یار دیکھو امام وہ تھا اس امام کو بھی پہلے کٹوایا جائے بس اتنا نہیں پہلے اسی کو رکھا جائے گا دھار پہ ایسے حالات نوجوانوں تمہیں ضرورت ہے سوال کتنا پیارا شاندار آفر نکلا 8 میں دل مسجد جا کر کے صاف کر دو مگر معلوم ہے کیا ہوتا آپ کہو گے حضرت ایسی بات کریں اماں کی شادی نہیں ہوگی تو اماں یا بہنیں کہتے رہیں گے ارے جمعے کی اذان ہونے والی نہاتا کیوں نہیں تو کہہ رہے نہا لوں رک جاؤ نہا لوں نہا لوں اور اگر شادی ہوئی تو بیوی کہہ رہی ہے نہاتے کیوں نہیں اگر تو زیادہ نمازی بن رہی ہے رک جا زیادہ نمازی رک جا جب اذان ہوگی تو پھر یہ پہنے گا چڈی اور اکثر کے نل آنگن میں ہوتے نہیں ہوتے میدان میں بات لیا بالٹی اور شیمپو لے کر کے اب وہ چڈی پہن کے نہانے آنگن میں پہنچ گیا اس بیہودے سے یہ پوچھو تیری ڈونگل کی چڈی میں کیا چھپ رہا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کتابوں میں نہیں کم سے کم شرم و حیا غیرت سے بھی ملتی ہے اور اوپر سے 2 لوٹے پانی ڈال لیا وہ اور اکڑ گئی چڈی اب اس بیوقوف سے یہ پوچھو تم لوگ ہنس رہے ہو لیکن بات سچی ہے اس سے یہ پوچھو گھر میں تیری ماں بھی ہے بہن بھی ہے بیوی بھی ہے بھابھی بھی ہے بھانجی بھی ہے سارے لوگ ہیں یہ کتاب میں نہیں دماغ سے سوچ 3 روٹی کھاتا 1.5 کی عقل رکھ سبحان اللہ. مرد کا یہ گھٹنے سمیت اور ٹڈی تک چھپانا فرض ہے اور تو وہ ناپاک چڈی پہن کے شیمپو 2 رگڑ رہا بالوں کو شیمپو اور چڈی ناپاک پہن کے نہا رہا جمعے کے دن نہائے گا جمعے کے دن اماں سے کہے گا لئیے رہی تھا شیمپو لئیے رہی صابن لئیے رہی بولی اس کی بدتمیز تھوڑی سی شرم و حیا غیرت تھوڑا یہ ضروری نہیں کہ تم کتابیں پڑھو گے تبھی ایک تہذیب سیکھو ادب سیکھو پہلے کے لوگوں نے اتنی کتابیں پڑھی تھی چھوٹا بڑے کے سرانے نہیں بیٹھتا تھا پوچھو بزرگوں سے پوچھو ان بزرگ چھوٹا بڑے کے سرانے نہیں بیٹھتا تھا اور اگر بڑے بیٹھے ہو چھوٹے باپ کھڑے نہیں ہو تو کھڑے ہوتے تو چپ کھڑے ہوتے چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے سامنے بیڑی نہیں پیتا تھا بیڑی بیٹا باپ کے سامنے بیڑی نہیں پیتا تھا کبھی پیال میں چھپائی ہے گریا میں تو کبھی کہیں چھپائے کبھی نیفے میں چھپائے پھر رہا کتوں نے تم میں چھپائی ہوں گی جو بزرگوں میں اپنے باپ کے سامنے بیڑی نہیں پیتا تھا بیٹا اور آج کھانا کھا کے یہ ابا کہہ رہا لگائیے رے ذرا گیس بن رہی ہے ذرا بیٹے سے کہہ رہا لگائیے رے 2 بیڑی ذرا تیری گیس تو دیکھ قبر میں نکلے گی دیکھ اور کون سدھارے گا بتا اب مفتی صاحب ڈنڈا لے کے جانے کے لیے یہ کتاب میں ملے گا تمہیں اب یہ بڈھا کہہ رہا کیا ہے لگائیے رے ذرا 2 بیڑی ایک تو پی ایک میں پیوں اب چھوڑ رہا دھوئیں پہ دھواں اب چل رہی کون سدھارے گا بولو ایک بات ایسی ہے نا اکثر میری تقریر میں آتی ہے یہاں پہ اتنے لوگ ہیں سب دیکھتے میں بھی دیکھتا ہوں آپ بھی دیکھتے ہو تم بھی دیکھتے ہو مگر عمل کر لو تو بتاؤں ورنہ اس کو کاٹ دو عمل کرو گے بیاہ شادی یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں شادی میں جو تمہارے گھر کا حال وہ میرے گھر کا حال جو میرے گھر کا حال تمہارے ہم سب ایک ہی بیاہ شادی اگر ہوتی ہے تو ہمارے آپ کے گھر کی جوان بچی اگر 50 لڑکیاں تو ایک بھی کوئی ڈھنگ کے کپڑے پہنے کبھی کسی نے اپنے ابا سے اماں سے کہا کہ اماں میں شادی میں برقع سلواؤں گی پوری شادی میں برقع پہن کے رہوں گی پردہ سلواؤں کبھی ایسا ہوا مجھے بتاؤ
اور برقعوں پہ جب بینڈ کر رہے تھے تم چوراہوں پہ ذکر کر رہے. ابھی لاک ڈاؤن سے پہلے یہ بند ہو گیا تھا تو ہر چوراہے بولے یار کیا ہوگا بتا, گوشت بند ہو گیا یار, کیا ہوگا بھائی, کیا ہوگا یار, کیا ہوگا, سب چوراہوں پہ. اور تیری 8 دن سے نماز بند ہے, کبھی تو نے چوراہے پہ ذکر کی, کیا ہوگا بھائی, 8 دن سے نماز بند ہے. جمعہ جا کر کے تو بڑا تیر مارتا, جلسے میں آ گیا نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جنت اپنے ابا کی. ایک نعرے میں جنت اتنی آسانی سے. اگر جس نے کلمہ پڑھا ہے, من قال لا الہ الا اللہ دخل فی الجنہ, جس نے اگر کلمہ پڑھا جنت میں داخل ہوگا, مگر اس سے پہلے جو قبر ہے نا قبر, اس میں سروس بھی ہوگی, اس میں پہلے سروس ہوگی, اس کا بھی تو خیال رکھنا, ڈینٹنگ پینٹنگ کا, وہاں پہ جو کٹائی پٹائی ٹھگائی سب ہوگی. اس لیے ہمیں ہوش کی پینا چاہیے. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں ساری لڑکیاں جوان جوان, ابا کے سامنے, بھائی کے سامنے, چچا تاؤ خالو مامو سب کے سامنے, ان کے دوپٹے سینے سے الگ ہوں گے, سر سے الگ ہوں گے, سب پیش نیلے ٹوٹل. بہت دنوں کا میں بولتا ہوں سب کیوں, اس کی وجہ سب کے بعد موبائل ہے. بیٹی موبائل دیکھ رہی, مسلمان کی بیٹی یہودیوں کا طریقہ اپنا رہی, سب کی بیٹیوں میں موبائل ہے. ابا کم سے کم اتنا تو کر ہی لے گا یار, یہ کام کسی مفتی صاحب کا نہیں ہے, امام صاحب کا نہیں ہے, عالم کا نہیں ہے, جو کسی کی بیٹی پہ جا کے دوپٹہ سنبھالے, دوپٹہ اڑائے. ہر ماں باپ کی ذمہ داری اپنی اپنی اولاد کے سر پہ آنچل رکھے, ہر ماں باپ کی ذمہ داری. مگر آج تک کرا نہیں, سب کو موبائل دے دیے, آنکھیں بند کر لی, دیکھ رہے ہیں, ہمیں دکھ ہی نہیں دیا, خوب دیکھ رہے ہیں. ابا نے اپنی بیٹی کو نہیں دیکھا, ماموں نے بھانجی کو نہیں دیکھا, چچا نے بھتیجی کو نہیں دیکھا, بھائی نے بہن کو نہیں دیکھا, سب نے دیکھا. بولو یا مت بولو, جان بوجھ کے اندھے بن گئے. ورنہ تمہارا روب, یہ باپ کا دبدبا, بڑے لوگوں کی دہشت, پرانے لوگوں سے پوچھو, ان کی بہن ان کے سامنے گونگی ہوتی تھی, ان کی بیٹی ان کے سامنے گونگی ہوتی تھی. یہ مرد تھے مرد, ان کے اندر طاقت تھی, ہمت تھی. کسی باپ کے سامنے بیٹی کبھی ننگے سر نہیں نکلی. اور آج تو باپ کہیں ہو, بھائی کہیں ہو, چچا کہیں ہو, تاؤ کہیں ہو, خالو کہیں ہو, مامو کہیں ہو, دوپٹہ پھینکا اور پکڑا, یہ فرق کیا بازار میں گھومتی پھر رہی, پوری بارات میں چکر لگا رہی ہے. کہاں گئے ابا؟ ایسے تو بڑے یار, دین کا کیا ہوگا, اسلام کا کیا ہوگا, تمہارے گھر کا کیا ہوگا, یہ تو دیکھو. اللہ جو فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو, تم سے کہہ رہا ہے, اے ایمان والو, اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اللہ فرماتا ہے جہنم کی آگ سے بچاؤ. اس کی وجہ بتاؤں, نئی نئی دولت آئی, روپیہ آیا, پیسہ آیا, بس شیطان گھس گیا. 15,000 کی آتش بازی شادی میں, اپٹ اپٹ پٹ اپٹ پٹ اپٹ پٹ چل رہی ہے, صاحب پٹا آدھے گھنٹے تک کا. اور یہ بھائی گاؤں میں اس کی شادی, اس کی مونچھ اونچی ہے. معلوم ہے کیسے بگڑے؟ بس بینڈ باجے, بس ڈی جے رکھ کے ناچ. عرسوں میں لیڈیز اور جینٹس قوالیاں. ابا بھی اسی مجمع میں ہے, بیٹا بھی اسی میں, بیٹی بھی دیکھ رہی ہے, بہن بھی, سب کی شرم آیا غیرت ختم. یار یہ چیزیں وہ ہے نا جو بغیر کتابوں کے تمہیں یاد نہیں. تم نے کسی کتاب میں پڑھا کہ زمین کیسے جیتے گی؟ کسی کتاب میں پڑھا گنا کب لگے گا, دھان کب لگیں گے؟ کسی کتاب میں پڑھا گیہوں کب لگیں گے؟ اگر پڑھا ہوتا نا تو سب سے زیادہ ہم جانتے ہوتے. صحیح بتا رہے ہو, مجھے اگر گیہوں لگانے بھیج دو تو نہیں لگیں گے, مجھے پتہ ہی نہیں, لگائے نہیں.
یہ جتنے علماء ان میں سے دو چار ہی جانتے ہوں گے جو ہوا ہوگا، ورنہ نہیں. لیکن یہ سب جانتے ہو آپ، یہ باتیں نہیں جان سکتے. میں نے ایک بات پہلے کہی تھی، عذاب آتا ہے نا، عذاب معلوم ہے کیسا؟ یہاں پہ بھی جھگڑا ہوا نا ہمارے مفتی جاوید صاحب جہاں رہتے، اس جگہ کا نام لیتے ہی آج کل وہ ہو جاتا ہے. ایک میرج ہال میں ہم گئے شادی میں، وہ بہت محبت کرتے، جیسے یہ صاحب آپ کو آنا ہے، نکاح پڑھانا، یہ وہ تمام باتیں ہلدوانی کی باتیں. ہم بھی پہنچ گئے، صاحب فون کیا کہ ہماری کار یہاں پہ کون سے میرج ہال آنا ہے. اس کا بھائی دوڑتا ہوا ہاتھ اٹھے میں، اور یہ وہ تمام باتیں. جب دیکھا نا وہاں جا کے، تو میرج ہال بڑا سجا ہوا، بڑا خوبصورت. مجھے لگتا ہے کم سے کم 30-35 ہزار کا تو ہوگا میرے آئیڈیا سے، اور اس سے بھی زیادہ ہو تو مجھے اس کی معلومات نہیں ہوگا. 50 ہزار کا بھی ہو سکتا ہے. میرج ہال کی مجھے لگتا ہے نا رات کی یہ قیمت چل رہی ہوگی یا پتہ نہیں، مطلب بہت سجا ہوا تھا. تو گیٹ کے اس طرف کم سے کم 10-12 لڑکیاں، جوان چھٹا، 15 سال کی عمر سے لے کر کے 20-22 سال کی عمر، ایک سے سب کے کپڑے، ادھر والی بھی ایسے ہی ایک سے، اور سب کے ہاتھوں میں نا پھولوں کی ڈلیاں، پھول کی پتی کی ہے نا، ایسے کر کے توڑ کے پتی بنا کے ایسے. اب جو بھی آئے، جو بھی ویلکم ویلکم، مار ہنس رہے ہو تم، یہ ہماری تمہاری بہن بیٹیاں بیٹا، یہ ہماری جو بھی شادی میں آئے. اور ان کا پہناوا اتنا گندا تھا، یہ ساڑی ایسے پہنی تھی نا تو ان کے آدھے آدھے جسم، میرا اشارہ سمجھ گئے ہوگا، جیسا آج کل فلموں میں چل رہا ہے نا، ادھر کا پیٹ بھی ننگا، ادھر کا یہ سارا ننگا، مطلب ایسے پتی سے، مطلب میں اس کی تصویر بھی نہیں کھینچ سکتا. اب اندازہ لگا لو کتنا گندا پن. کم سے کم 20-25 لڑکیاں وہ، ان کے باپ کو ڈوب مر جانا چاہیے. کسی کی تو بیٹیاں ہے وہ، بولو ہے کہ نہیں؟ یہ مسلمانوں کی بیٹیاں، یہ مسلمانوں کی بچیاں، جو بھی آ رہا اسے ٹھلا رہی ہے، جو بھی آ رہا اس کی پتی مار رہی ہے، جو بھی آ رہا اسے ویلکم کر رہی ہے، سواگت کے لیے لگا دی ہے. جو بھی آ رہا ہے چاہے وہ آنکھیں چلائے، ان کا جسم کھینچے، یا کچھ بھی غنڈہ گردی کرے، کیسی نظروں سے دیکھے، وہ اتنی بے حیا ہو گئی ہے، اس کو انجوائے بول رہی ہے، وہ انجوائے. ارے باپ شرم آنی چاہیے. ایسے باپوں کو میں پوچھنا چاہتا ہوں، بولو کیا بیٹیوں کو تم نے یہ ننگا پہناوا پہنا دیا ہے جیسے ناچنے والی نچنیاں ہوتی ہے؟ اب انہیں کیا جسم بیچنے بھیجو گے؟ انہیں کوٹے پہ بھیجو گے؟ انہیں کتنا گندے جملے نکل رہے میری زبان سے. کیا ان کے جسم کی دھجیاں بھی کرواؤ گے؟ کیا کرو گے؟ یہ مسلمان ہے، شرم کرو، حیا کرو، غیرت کرو. سارے ماں باپ اپنی اپنی بیٹیوں پہ کنٹرول کرو اور کہہ دو مر سکتے ہیں مگر بیٹی کی بے عزتی ہونے نہیں دیں. سبحان. یہ آپ ہی کر سکتے ہو، یہ آپ ہی کر سکتے ہو. آج میں لہجے میں اس لیے نہیں بول رہا ہوں آواز خراب، یہ آپ کر سکتے ہو. تم نے تھوڑی سی ڈھیل چھوڑی نا، ایک دن شادی میں بتاؤں، ایک دن شادی میں اگر کسی کی بیٹی نے ایسا پہن لیا اور اس باپ نے ڈھیل چھوڑی نا تو وہ اور ڈھیلی ہو جائے. پھر وہ بے خوف پہلے دن تھوڑا چھپ چھپ کے نکلے گی، دوسری شادی میں ایک دم، تیسری شادی میں بالکل آواز. اور اگر اسی وقت تم نے دیکھ لیا اور ناراض ہو جاتے، کہتے تھے نہیں میرے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاؤں گی، 2 آنسو نکال دیتے، میں تو نبی کا غلام ہوں، ایسا کر تو کھانا مت دے، مجھے زہر دے دے، مار دے. سماج میں تم نے مجھے کیا رکھنا؟ اگر تم نے ایسا سبق بیٹی کو پڑھایا ہوتا تو اس کی سہیلیاں اگر کہتی نا تب بھی وہ کہتی نہیں میرا باپ زہر کھانے کو تیار تھا، دیکھ میں سب کچھ کر سکتی ہوں مگر ایسا پہناوا نہیں پہن سکتی. کیا اتنے کام بھی نہیں کر سکتے تم؟ آدھے سے زیادہ ماحول سمجھ جائے.
بیٹی جوان ہے, اسے موبائل کی ضرورت کیا ہے؟ ٹرک چل رہا ہے, بسیں چل رہی, فیکٹری چل رہی, کارخانہ چل رہا, کیا چل رہا ہے؟ کسی کی بیٹی پڑھ رہی ہے, وہ لیپ ٹاپ رکھے, ٹیبلٹ رکھے, موبائل, چلو ٹھیک ہے, لیکن کچھ بھی نہیں. پھر بیٹی پہ موبائل, تم نے تھوڑی رسی ڈھیلی کر, ارے چلو بچی ہے, اس کا شوق ہے, شوق ہے تو اس کے ہاتھ میں زہر دے دو نا, شوق ہے کھا لے گی, تھوڑا سا زہر دو, اور وہ بھی سانپ والا لا کے دو جو ایک چمچ میں پھر بچے گی نا. ارے شوق ہے, زہر کھا رہی ہے, کھانے دو, تھوڑا شوق پہ کھلاؤ. شوق میں تمہیں گو دے گی تو گو کھا لو گے کیا؟ تمہارے یہ شوق میں بگاڑ کر رکھا ہے. کہ وہ بچی ہے, ہماری بچی کو بگڑی ہوئی تھوڑی اچھی ہے, شوق ہے, شوق ہے. ارے یہ تو دیکھو اس موبائل میں اس بچی کے لیے ہے کیا. کس سے بات کرے گی جب 3 مہینے میں موبائل ریچارج ہو رہا, کہاں جا رہا ہے, کس سے بات کرے گی, کون ایسا رشتہ دار ہے, بولو. یوٹیوب دیکھے گی کہاں, اور یوٹیوب پہ آج کل لڑکے ایسی ایسی کلپ بنا کے ڈال رہے, گدھے, گھوڑے, خچر, بیل, مرد, عورتیں ایک ساتھ جوڑے کھا رہے ہیں. گدھوں کے ساتھ عورتیں ہیں, ہاں, گھوڑوں کے ساتھ عورتیں ہیں, عورتوں کے ساتھ, یہ سب کلپ بنا بنا کے ڈال رہے ہیں. یہ دیکھنے کے لیے بیٹی کو موبائل دیا, شوق اسی چیز میں رہا کیا, اور کوئی شوق نہیں چھوٹا, ایسا شوق نہیں جس سے اللہ بھی ناراض ہو, رسول اللہ بھی ناراض ہو. مسلمان کے لیے ایسا کوئی شوق نہیں ہے جو شریعت میں منع ہو, ایسا کوئی شوق نہیں ہے جس سے اسلام داغتا ہو. یہ تمہاری ذمہ داری. بات آگے بڑھ گئی یار. اچھا توجہ ہے, سمجھ میں آ رہی بات, ان باتوں پہ عمل کرتے چلو گے. ایک بات اور بتاؤں, دیکھو, او بیٹا چاند, جس چیز کو سستا کر دو گے, یہ میری بات نوٹ کر لینا پوائنٹ, کسی بھی چیز کو اگر تم سستا کر دو گے تو اس کی اہمیت کم ہو جائے. کوئی گاڑی اگر قیمتی ہو نا, مہنگی ہو, تو لوگ اس کو اچھی نظر سے دیکھتے. موبائل ایک چائنا کا ہو اور ایک کمپنی کا ہو, تو چائنا والے پہ زیادہ دھیان دو گے, کمپنی والے. جو چیز مہنگی ہوتی ہے, توجہ ہے نا, جو چیز مہنگی ہوتی ہے اس کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے. اس وقت توجہ رکھنا میری بات کو, اس وقت یہ بڑی اندر کی بات لے گئے ہوں, ہم نے دین اور اسلام کو سستا کر دیا. کیا کر دیا بولو, سستا. اس وجہ سے اہمیت کم. بتاؤں کیوں؟ اب آپ کہو گے اہمیت کیسے. میرے بیٹے, آپ کے بیٹے, میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا ہوں, اسکول جاتے پڑھنے کو لوگ, ان کا ڈریس بھی ہوتا, توجہ رکھنا, ان کی ٹیوشن بھی لگتی ہے, فیس بھی جمع ہوتی ہے. اچھا بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ ساری چیزیں صبح اٹھ کے ماں اس کا ناشتہ بناتی ہے, دوپہر کا لنچ ساتھ میں دیتی ہے, سب کے گھر کا ایسا معاملہ, فیس بھی جاتی ہے, ٹیوشن فیس الگ, ویسے فیس الگ. یہ کون سی تعلیم ہے؟ دنیاوی, جس سے اس کی سروس لگے گی, آخرت کی تو کام کی نہیں. اس لیے سروس لگے گی. ہمارا بیٹا ماسٹر بنے گا 40,000, ہمارا بیٹا انجینئر بنے گا 50,000, ہمارا بیٹا کسی اور سروس میں لگے گا 60-70,000, 1,00,000. یہی تو ہے نا. آخرت کا کوئی فائدہ نہیں. سنو, دنیاوی زندگی گزارنا بھی ضروری, لیکن اب سنو, مدرسے کی تعلیم پہ آ جاؤ. تمہارے میں کوئی نہ کوئی تو ایسا ہوگا جس کے بچے مدرسے جاتے ہوں گے. ایمانداری سے بتائیو, مدرسے کے بچوں کے لیے ماں صبح کو اٹھتی ہے, اس کا لنچ بنا کے دیتی ہے, اس کا ڈریس ہوتا ہے, اس کی فیس جاتی ہے. پڑھے نہ پڑھے, ہوم ورک کرے نہ کرے, کوئی چیز نہیں, سارا دھار خالی صاف کر. اس لیے تمہارے نزدیک اس کی اہمیت نہیں,
اور اگر یہیں پہ امام کی تنخواہ اگر 80,000 ہوتی 1,00,000 روپے ہوتی تو تمہارے بھی بچے مدرسے میں پڑھتے ہوئے نظر آتے کہ حافظ قرآن ہوگا، عالم ہوگا، امام بنے گا تو میرا بیٹا بنے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ ایک ماسٹر کی سروس کے لیے آدمی 3-3 لاکھ روپے دے دیتا رشوت کے، بولو دیتا نہیں دیتا؟ کسی اور سروس کے لیے، اور اگر امامت کی 1,80,000 ہوتی تو تم نے گھٹا دیا، اہمیت ختم۔ 4 بچے ہوں، 2 مدرسے میں جاتے ہوں، 2 اسکول میں، دونوں میں فرق ہو جائے، کس پہ زیادہ خرچ ہوگا تم دیکھ لینا۔ اب تم کہتے ہو پھر ہمارے نزدیک دینی تعلیم ہے، کہ خالی تمہاری زبان الگ ہے، تمہاری نیت الگ ہے۔ اور بتاؤں، ایک شادی ہوتی ہے، شادی 3 باتیں بتاؤں۔ اگر کوئی یہ مائک چرا کے لے جائے، یہ مائک کوئی چرا کے لے جائے، توجہ رکھو، مائک چرا کے لے جائے تو یہ چور کو انعام دیں گے کیا؟ پردھان جی کو پکڑوا کے ڈنڈ ڈالو، یا تھانے کو فون، کسی کی کوئی بائک چور گئی، کرسی چور گئی، یہ چور گیا، کچھ بھی چور، انعام دیا جاتا؟ بولو۔ مگر بدھی کو دیکھو، دماغ کو دیکھو، الٹے رسم و رواج کو دیکھو۔ تمہاری شادی ہوئی، شادی میں تمہارے جوتے چورے، ارے بولتے کیوں نہیں؟ تو تم نے چور کو پکڑوایا، تھانے فون کیا؟ تھوڑا دماغ پہ لے لو میری اس بات کو، تھوڑا سا دماغ پہ لے لو۔ تھانے کو فون کیا نہیں، بلکہ انعام دیا جا رہا ہو، دیا جاتا؟ وہ چھوٹی بچی یا بچہ مانگ رہا، چور تو چور ہے، تمہیں تو پکڑوا دینا چاہیے تھا، مگر نہیں، انعام دیا جا رہا۔ ہاں ہاں، کتنے لوگ ہیں چور صاحب؟ وہ کہیں گے 8-10,000، یہ کہہ رہا 8، دونوں میں تکرار۔ ایک بوڑھے میاں آگے، بولے کیا بات ہے؟ بولے صاحب ایسے ایسے معاملہ ہے۔ بولے ایسا کرو 9,000 دے دو، نپٹا، یہ تو ان کا حق ہے، دو۔ ان چچا میاں سے یہ پوچھو، چور چورنی کا حق جانتے ہو کیا؟ تم نے کہہ تو دیا ان کا حق ہے 9,000، چور کا حق جانتے ہو کیا؟ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، دونوں کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، چور چور نہیں، اسلامی حکومت ہو، اور جیسے چوری ہوگی ویسے پھر اس کی سزا ہوگی۔ لیکن سنو، چور کو 9,000، اتنے میں دولہا میاں کے ابا آ گئے، یہ بات سن لو پھر میں ختم کروں گا۔ دولہا میاں کے ابا آ گئے، دولہا میاں کے ابا کیا ہوا؟ بولے صاحب ایسے ایسے معاملہ ہے۔ بولے نہیں، بیٹے کی خوشی کا معاملہ ہے، 9,000 نہیں، پرس میں سے نکالے پورے 10,000 دیا، 1 روپیہ بھی کم نہیں، کیونکہ بیٹی کی خوشی کا معاملہ ہے، بیٹے کی خوشی کا، ابا کی خوشی 10,000 دے دی۔ دلہن کو لیا، کار میں بیٹھے، بچوں نے کار گھیر لی، لاؤ پیسے، کار گھیری جاتی، تم نے تھانے کو فون کیا کہ اگروادیوں نے کار گھیر لیا ہے؟ بولو، یہاں بھی یہی جھگڑا، 10,000 دے دیے، 8، 9، 10 دے دیے۔ اب آ گیا امام صاحب کے نکاح پڑھانے کا معاملہ، اب امام صاحب نے نکاح پڑھایا، تم بتاؤ امام صاحب، بولے 10,000، امام صاحب بولے 10,000، واہ، اب ابا کی خوشی کہاں گئی؟ اب نکل گئی صاحب، اب ابا کی خوشی کہاں گئی؟ بولے امام صاحب کو دماغ خراب ہے، بلاؤ صدر صاحب کو۔ کون ہے صدر سیکریٹری؟ 10,000 کہیں چل رہے؟ 10,000 امام صاحب کو۔ اب صدر صاحب بولے ہاں بھائی امام صاحب کیا بات ہے، تم اپنا بستر باندھ دو، جاؤ، تمہاری ضرورت نہیں۔ کب تک بندھاؤ گے بسترے؟ تمہارے بچے جاہل رہ جائیں، 5,000، 6,000، 8,000، 9,000 مسجد کی امامت کی تنخواہ دو گے تو کوئی اپنے بچوں کو نہیں پڑھائے گا، نہیں پڑھائے گا، پھر کیا ہوگا کہ دینی تعلیم کا نقصان ہو رہا۔ سب سے زیادہ نقصان کرنے والے وہ صدر، سیکریٹری، گاؤں کے کمیٹی والے جو مسجدوں میں اماموں کی تنخواہ کم رکھتے ہیں، ان سے سب سے بڑا حساب و کتاب ہو، ورنہ قوم کا پیسہ دین کو قیمتی بناؤ، اسلام کو قیمتی بناؤ، سب سے بڑا حساب ان کو دینا ہوگا۔
में फैल गई बात, इमाम ने 10,000 मांग लिए, बाप भी बिगड़ गया। सदर साहब आए हटाओ, वो आए हटाओ। अरे कब तक हटाओगे? अब उन बुड्ढों से पूछो जो चोर का हक दिलवा रहे थे वो कहां गए, जो डकैतों का हक दिलवा रहे थे वो कहां गए। अरे ये गैर मुस्लिम नहीं, ये कोई और नहीं जो दीन और इस्लाम को ढा रहे, ये मुसलमान है जो दीन और इस्लाम के दुश्मन बने पड़े हैं। तुमने इस बात पे इमाम को निकाल दिया, याद रखो तुमने चोरों को दे दिए, डकैतों को दे दिए, हाफिज कुरान को नहीं दिए, आलिम को नहीं दिए, मर जाते। बल्कि तुम तो ये करते, 20,000 देते, चोर को हम दे सकते हैं, ये तो नमाज पढ़ाता, मस्जिद का इमाम है। तो खुदा की कसम तुम्हारे यहाँ खुशियां ही खुशियां। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, जोर से बोलिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, चश्मे दस्तार बंद। ही शादी में दिखा दिया मैं तुम्हें, एक ही शादी में, मालदार में, वो माल जो गांव में मालदार होते हैं उनके बच्चे मदरसों में जाते थे तुम, इल्ला माशाअल्लाह, मुश्किल से स्कूलों में सब। मैं ये नहीं कहता कि स्कूल मत पढ़ाओ, पढ़ाओ, मगर दीन और इस्लाम को सस्ता मत करो, सस्ता मत करो, सस्ता मत करो। और अगर तुमने सस्ता कर दिया, और अगर तुमने सस्ता कर दिया तो पहले मुजरिम तुम ठहरोगे। बात सदर मदरसों के जो है ना सेक्रेटरी, मदरसे के पैसे पे नाग बने हुए बैठे हैं। मैं भी मदरसों की दुनिया से निकल के आया, नाग बने हुए बैठे हैं, सही बता रहा हूँ। 3-3, 4-4 लाख रुपए मदरसे के ज़कात इकट्ठी की हुई लोगों की पैसा इकट्ठा किया हुआ, और वो उन्हें क्या हिसाब देना नहीं है, हिसाब देना होगा। इसलिए दीन को ऊपर उठाओ। इमामों की तनख्वाह अगर तुमने बढ़ाई ना, एक तो तुम्हें सवाब मिलेगा, दूसरा दीन में मदद करने वाले तुम हो जाओ। और दीन की मदद करो जबान से, और जबान से, रूपिये से रूपिये से, तलवार से और तलवार से। समझ आ रही है? दीन की मदद करो। अब देखो ये हालात, हजरत एक जगह में इतना दुख हुआ, मैं बोलता क्यों इसलिए मालूम है, इतना दुख हुआ यार। इमाम साहब 8 दिन में घर जाते, तुम खुद सोचो, 8 दिन अपने बीवी बच्चों से अगर भूखा रहोगे, तो सबके बच्चे चाहते हैं ना हमारे पापा आए तो हमें कहीं लेके जाए। सबके बच्चे होते हैं यार, वो तो बच्चों को क्या पता मेरा अब्बा मौलाना बन गया या क्या बन गया, उसे क्या पता, उसे तो ये पता अम्मी उनके अब्बू आए थे, वो खाला के घर लेके गए, उनके ले गए, अपने अब्बू कब आएंगे। मतलब अम्मा से ऐसे सवाल करते थे, अम्मा तसल्ली देती, बेटा जुमेरात को आएंगे, जुमेरात को आएंगे। और तुम्हारे यहाँ किसी जुमेरात को फाता हो गई, फाता अगर हो गई, और उधर बीवी की तबीयत खराब है, बच्चे की तबीयत खराब, 8 दिन से वो इंतजार कर रहे हैं बेचारे, 8 दिन से। अगर वो तुम्हारी फाता छोड़ के चला गया ना, तो सबसे बड़ा इमाम का दुश्मन यही मुसलमान बन जाता है जिसके यहाँ की फाता छोड़ के गया। जबकि इसे हमदर्दी करना चाहिए। फातिहा इमाम पे नहीं है, तुम पे है, तुम क्या मुर्दे हो? इमाम को नमाज पढ़ानी है, फातिहा तुम पे। माफ करना यार, जब तक ये जहनों से नहीं मिलेगा ना, तब तक तरक्की नहीं करेगी। जने कितने इमामों ने ना, अच्छे आलिमों ने अपना रास्ता बदल दिया। कारोबार, मेरे पास अच्छे जहन से पढ़ने वाले बच्चे, समझे, थोड़े थोड़े लगता था क्या जैसे पढ़ा दूसरे दिन को वैसे ही लाकर सुना दिया करता। उन्होंने भी अपने रास्ते बदल लिए। कितने मौलवियों ने रास्ते बदल लिए। इसके सिर्फ जिम्मेदार ये सदर, सेक्रेटरी और गांव के। और नौजवानों, तुम चिपट जाओ इन लोगों को, तो तुम्हारे अब्बा का पैसा नहीं है, पूरी कौम का पैसा बढ़ाओ, तनख्वाह बढ़ाओ, कम होगी मुसब्बिब। तुम अपनी दुकानों के लिए इतनी दुआएं करा रहे हो, अल्लाह मेरी दुकान बढ़ जाए, मेरी दुकान बढ़ जाए, मेरी दुकान बढ़ जाए। अपने कारोबार के लिए दुआएं करा रहे, अपने कारोबार के लिए करते हुए इमाम को ऐसा करो, गले में रस्सी डाल के मार दो इसे, यही और रह गया बस।
यार जरा सोचने की बात, 10,000 में तुम खर्चा कर लोगे? मैं भी मदरसे में पढ़ाता था, आज जितने ना महीने में मिलते इमाम को, मुझे एक रात में दे देते हो, तुम ही लोग देते हो, खुशी से देते हो। और बार बार जगह जब मैं जाता हूँ, दूर मालूम है जितने इमाम को एक महीने में मिलते हैं, मेरे किराए का खर्चा होता है उतना, फ्लाइट का खर्चा हो जाता है। 28 हजार रुपए में एक दिन में खर्चे में आया हूं। जिम्मेदारी होती है, पढ़ाना है, लेकिन मालूम है, ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि सामने बहुत बड़ी तोप, इसलिए कह रहा हूँ नौजवानों के दिल से आगे तुम लोग तुम्हें ना इस चीज का सवाब मिलेगा। तुम यार कुछ नहीं करोगे तो ये पीछे लग जाओ, नहीं भाई सबकी तनख्वाह बढ़ रही है, सबकी जरूरतें पूरी हो रही, सबका कुछ हो रहा है, ये डिपार्टमेंट नीचे क्यों है? ये तुम देख लियो, जब अगर 50,000 60,000 तक इमामों की तनख्वाह आ गई, अच्छे अच्छे लोग पढ़ाना शुरू कर दें, फिर क्वालिटी होगी, क्वालिटी। अब ये मदरसा है तुम्हारे यहाँ, 16 साल हो गए, 15 साल हो गए, ये मुसलमानों का गांव है, इतना बड़ा गांव है, अभी गांव से एक बच्चे की दस्तार नहीं हुई, आज हुई है। तो 15 साल से अभी तक तुम लोग क्या कर रहे थे? अगर कोई पूछ ले आकर के तुमसे, तो क्या जवाब दोगे यार? छोटे छोटे गांवों में जाकर के तुम कहीं पे जाकर के अपना सर उठाने के काबिल हो सकते हो क्या? कहोगे कि हजरत हमें डांट दी, तो मेरे भाई इस्लामी रिश्ते के भाई, मेरा दिल दुख रहा था। और ये अभी ये नहीं, ये खुशखबरी दे रहा हूं, अब हाफिज कुरान हुआ तो अब हमारा दिल पिघल जाना चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए। ये जितने नौजवान हैं, लोग हैं, बुजुर्ग हैं, सारे के सारे गांव गांव में ये मिशन बना ले, इंशाअल्लाह हम इस बेड़े को उठाएंगे, सबकी तनख्वाह बढ़वाएंगे। ये किसी के बाप का पैसा नहीं है, पूरी कौम का पैसा, अल्लाह इंतजाम करने वाला। और इंतजाम का तरीका मैं बता देता हूं, इतने अच्छे रास्ते बताऊंगा ना, मिलो तभी तो। कम से कम हर मस्जिद में जुमे के दिन 100 आदमी नमाज नहीं पढ़ती, कम से कम मैंने बताया 100 पढ़ते हैं। तुम एक दिन में 50 रुपए का गुटखा खा जाते होगे, पान खा जाते होगे, बीड़ी सिगरेट पी जाते होगे, 8 दिन में किससे कहोगे? वो छोड़ो, सिर्फ 8 दिन में जुमे के दिन मस्जिद की ढोलक में 50 रुपए नहीं डाल सकते? ये कुछ ज्यादा? अपने बच्चों के नाम के नहीं डाल सकते हो क्या? अल्लाह से तिजारत नहीं कर सकते हो क्या? अल्लाह की राह में खर्च करने के 50 रुपए तुम्हारे नहीं खुलते? गुटखा खा के थूक देते हो, सिगरेट पी के फेंक देते हो, धुआं निकाल देते हो, मोबाइल में बेटियां 300 रुपए 500 700 रुपए का रिचार्ज करा रही, तो कुछ नहीं, ब्यूटी पार्लर पे जाकर के चेहरे बनवा रही है 1,000 रुपए, कुछ नहीं, लड़के बाल कटिंग करा रहे हैं, और अब तो लड़के लड़कियों से ज्यादा फेशियल करा रहे हैं। पता नहीं, छक्का तो बन गया, अब पता नहीं अद्धा बनेगा क्या। बात करना, इसके कौन इतना सुरख, पता नहीं काय से बाल नुचवाता है, वो इतने सुरख कर लेता है, लगता है जैसे बंदर के पीछे का हिस्सा। पता होता नहीं होता, लेकिन जरा सोचने की बात, तुम 50 रुपए खा के फेंक देते हो 8 दिन में दीनी काम के लिए, अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, अपने बच्चों का सदका नहीं दे सकते। नबी फरमाते सदका बलाओं को टालता है। 100 आदमी अगर ये काम कर ले, 100 आदमी, तो मालूम है आपको 5,000 हो गए। कितने होगा बोलो? 5। मगर बात ना करगना ऐसा है जैसे इमाम की तनख्वाह बढ़ाएगा, दिमाग खराब हो जाएगा इनका दिमाग। इसी वजह से तो तुम्हारे नमाज जनाजा तक याद नहीं है, दिमाग खराब हो जाएगा। मिट्टी देने की दुआ याद नहीं, इस्तंजा होता नहीं, और मौलाना लोगों ने तुम्हें जन्नत की बातें सुना के पागल बना दिया कि जन्नती हो, जन्नती तो हो, मगर पहले कमर तोड़ दी जाएगी। ये कुछ नहीं सुनाया, लेकिन सुनो, 50 रुपए अगर एक हफ्ते में डाले, 5,000, 5 जुमे 25,000। एक राज की बात बता दी जो दिल से आती, सीना वसीना आती, किताबों में नहीं मिलेगी। अगर तुमने आज से ये ऐड कर लिया ना, 50 रुपए डालूंगा, सारे लोग ऐड कर लो, तो सही बता रहा हूं मैं,
تمہارے بچے ڈاکٹروں کے پاس جانے سے بچ جائیں گے، ایک دم بڑے حادثات سے، بخار سے بچ جائیں گے، ورنہ چھوٹی سی بیماری ہوتی ہے ہاسپٹل جا کر 5,000 سے پہلے نکل کے نہیں آتا. نزلے زکام کی دوا لینے چلے جاؤ، ایک بوتل چڑھ جائے 500 روپے اٹھ جاتے ہیں. تم ایک مہینہ تمہارے بچے ایسے ہی نکل جائیں گے تو وہ بچ جائیں گے. تمہارا آم کیا آم گٹھلیوں کے دام، یہ کام نہیں کر سکتے ہو تم؟ اللہ سے تجارت نہیں کر سکتے ہو؟ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر سکتے؟ بولو کرو گے نا؟ بولو انشاءاللہ. آج سے پہلا قدم اٹھا دو، ابھی سے اٹھا دو اور میرے ساتھ میں اٹھا. میں دیکھتا ہوں اس مدرسے کے لیے جس مدرسے سے یہ بچہ فارغ ہوا، پہلے 500 روپے میں پیش کرتا ہوں. اب دیکھتا ہوں میرے ہاتھ سے ہاتھ کون ٹچ کرے گا. اور آؤ ذرا دیکھوں کون دلدار ایسا، دل والا ایسا. ماشاءاللہ پہلے میں نکال لوں. اچھا حافظ اختر کا قرارے نکلنا یہ تمہارے لیے. اللہ کا شکر. آؤ دیکھو ماشاءاللہ مدرسے کے لیے دیکھتا ہوں کون کون آتا آج سے اور ابھی سے آ جائے. دیکھتا ہوں کون کون آتا ہے آج اس مدرسے کے لیے، جہاں سے حافظ قرآن ہوئے اس مدرسے کو اور مالا مال کرتا اور بچے بڑھ. اور اب تو ہمارے ساتھی حضرت علامہ مولانا عثمان کا بہترین جید نیک بچے عالم یہاں پہ پڑھاتے ہیں. اللہ پر سمجھے. آ جاؤ بس ایک ہی بھائی تھا. آؤ ذرا دیکھو کون کون اب